بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر مدینہ منورہ مسجد نبوی سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج مزید کچھ اور معلومات آپ سے شیئر کروں گا۔ جب حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے رہنے والوں میں ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے ہاں ٹھہریں۔ آپ نے فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، تو پھر اونٹنی چلتے چلتے اس مسجد کی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کی قیمت ادا کریں، تو پھر یہ جگہ خرید لی گئی۔ سب سے قریب گھر حضرت ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ میزبانی کا شرف ان کے حصے میں آیا۔ پھر اسی جگہ نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ مسجد کے بالکل ساتھ ہی آپ کی ازواج اور آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ اکرام کے گھر تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو اسی طرح حرم قرار دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے مدینہ بہترین جگہ ہے۔ جو شخص مدینہ سے بیزار ہو کر چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر شخص کو یہاں بھیج دے گا۔ مسجد نبوی نے سیاسی اور سماجی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ اسی مسجد کے ساتھ نبی علیہ السلام کا روضہ مبارک بھی ہے۔ یہ وہی سبز گنبد ہے جو دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں کا نور، جس کے دیدار کے لیے دل بے قرار اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں۔ اس عظیم الشان سبز گنبد کے سامنے اور گیٹ نمبر 364 کے بالکل سامنے جنت البقیع ہے۔ حضور علیہ السلام روز قیامت جب اٹھیں گے تو سب سے پہلے وہ جنت البقیع میں جائیں گے۔ اب آپ کو جنت البقیع دکھاتے ہیں۔ یہ صبح نماز فجر کے بعد اور نماز عصر کے بعد کھولا جاتا ہے۔ یہاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن علیہ السلام اور 10,000 صحابہ اکرام کی قبریں ہیں۔ جن قبروں پر بجری پڑی ہے وہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کی ہیں، اور مٹی والی قبریں عام لوگوں کی ہیں۔ ایک پتھر والی قبریں مردوں کی اور 2 پتھروں والی قبریں عورتوں کی ہیں۔ انٹرس والے گیٹ کے بالکل سامنے اہل بیت کی قبریں ہیں۔ اب آپ کو دکھاتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا گھر۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ حارثہ بن نعمان کے پاس بہت ساری زمین ہیں، ان کو بولو کہ یہ جگہ مجھے دے دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ، حارثہ بن نعمان نے اسلام کی خاطر بہت کچھ خرچ کیا ہے، میرا دل نہیں مان رہا کہ اس کو مزید کچھ کہوں۔ یہ بات کسی اور نے حارثہ بن نعمان کو بتا دی تو وہ خود حاضر ہوئے اور یہ زمین حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے وقف کر دی۔ تو پھر یہاں مکان بنایا گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مکان فاطمہ بنت حسین علیہ السلام کا تھا۔
جب ولید بن ملک نے مسجد کی توسیع کی تو پھر اہل بیت کے افراد کو مسجد سے دور کیا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ جس کا بھی گھر تھا لیکن اہل بیت کا ہی تھا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک یہ گھرانہ دنیا میں رہا بڑی تکلیفیں برداشت کیں۔ یہ گھر آج بھی قید ہے، یہ گھر آج بھی قید ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت والی زندگی اور اہل بیت سے قربت و محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔